بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہمن آباد سے ایک کوس کے فاصلے پر جے رام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے داسو کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا خلاف مسلک سمجھتے ہوئے اپنے راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ براہمن آباد میں نارائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا۔ جے رام نے داسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان خانے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پرتاپ رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا؟ تم نے صاحب یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہاراج سے ملنا چاہتے تھے؟ اب بتاؤ، تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہاراج نے کیا کہا؟ میں ابھی تک مہاراج سے نہیں ملا اور نہ ہی میری یہ نیت تھی۔ پرتاپ رائے نے مطمئن ہو کر کہا، جے رام، میرا خیال ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہونے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میں عربوں کے علاوہ سرندیپ کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں، وہ سب تمہارے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے راجہ سے شکایت کی تمہاری بہن کے علاوہ ایک مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن ہے راجہ مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ میں راجہ کے سامنے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی۔ مسلمان لڑکی کے غائب ہونے کا واقعہ بھی صحیح نہیں، لیکن جب قیدی یہ شکایت کریں گے تو وہ جہاز سے غائب ہوئی تو اس میں تمہارا بیان راجہ کو مطمئن نہیں کر سکے گا۔ جے رام نے پریشان ہو کر کہا، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے زبیر اور علی کو اذیت دے کر مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی، اور اب یہ ثابت کرنے پر مصر ہیں کہ عرب لڑکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہے۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس کی تمہیں اپنی بہن کا راز چھپانے پر مجبور کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا مہمان تھا، اس نے میری جان بچائی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس واقعے کی آڑ لے کر اسے اذیت پہنچائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم زبیر کی خاطر اپنے صحیح دعوے سے دستبردار ہوئے، تم زبیر کی دوستی پر بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو میں نے اغوا کیا ہے، اور صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کے غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، نہیں، مجھے آپ کے متعلق جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ کب؟ جے رام نے اچانک محسوس کی کہ پرتاپ رائے اس کے لیے پھر ایک بندہ تیار کر رہا ہے۔ اس نے چونک کر کہا، آخر ان باتوں سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں راجہ کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا۔ پرتاپ رائے نے سرد موری سے کہا، تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ عربوں کی زبان سے کہلواؤ گے، اس سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے جس راز کو تم ظاہر کرنا چاہتے تھے اسے میں چھپانا چاہتا، اب جس راز کو تم چھپانا چاہتے ہو میں اسے ظاہر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے متعلق اگر تمہاری غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم ایک عرب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو۔ کوئی عقل مند آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں نے خود اپنی بہن کو کہیں غائب کر دیا ہے؟ تمہاری بہن کا مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن عرب لڑکی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تمہاری طرح عربوں نے بھی راجہ کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے ایک لڑکی کے غائب ہو جانے کا بہانہ تراشا ہو، لیکن اگر دربار میں اس کے غائب ہو جانے کا سوال اٹھایا گیا تو ہم میں سے ایک کو یہ ذمہ داری اپنی سر لینا پڑے گی۔ جے رام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جس طرح میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے اپنی بہن کے غائب ہو جانے کا جھوٹا افسانہ تراشا تھا، اسی طرح انہوں نے مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر میرے سے انتقام لینے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا ہے۔ میں زبیر کو سمجھا سکتا ہوں، مجھے امید ہے وہ میرے کہنے پر راجہ کے سامنے جھوٹی شکایت نہیں کرے گا۔ پرتاپ رائے نے بیروکی سے کہا، تم قیدی سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ راجہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تم اپنا صندوق کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ جے رام کچھ کہنا چاہتا لیکن فوج کے ایک افسر نے آ کر پرتاپ رائے کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ جے رام نے پرتاپ رائے کے ساتھ جانا چاہا لیکن اسے کہا، مہاراج نے مجھے یاد فرمایا ہے، تمہیں نہیں۔ تم اطمینان سے بیٹھے رہو، جب تمہیں بلایا جائے گا میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ پرتاپ رائے جہاز سے لوٹا ہوا مال اٹھوا کر چلا گیا اور جے رام کی پریشانی کی حالت میں ٹھہرنے لگا۔ زبیر باقی قیدیوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹھہرتے اندر جان کر دیکھا، لیکن پہرے دار نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ جے رام سے ایک معمولی پہرے دار کا یہ سلوک دیکھ کر زبیر اس کے ساتھیوں کو یہ یقین ہونے لگا کہ وہ ان کے ساتھ ایک ہی کشتی کا سوار ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے راجہ کے ایک سپاہی نے جے رام کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو بلاتے ہیں۔ جے رام کاٹیا وار کے راجہ کے تحائف کا صندوق اٹھوا کر راجہ کے محل میں پہنچا۔ پہرے دار اسے محل کے ایک کمرے میں لے گئے۔ راجہ داہر سنگ مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پرتاپ رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم اعلیٰ اور سیناپتی ادے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بھیم سنگھ جو راجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے کھڑے تھے۔
जयराम ने राजा को 3 बार झुककर प्रणाम किया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। दो सिपाहियों ने अपनी उसका संदूक राजा के सामने लाकर रख दिया। जयराम ने राजा के हुक्म से संदूक खोला। राजा ने जवाहरात पर एक सरसरी निगाह डाली, फिर प्रताप राय की तरफ देखा। जयराम से सवाल किया, हमने सुना है कि तुमने अरबों की हिमायत की है। तुमने हमारे मुतालिक ये भी कहा है कि हम अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते, और तुमने हमारे वफादार प्रताप राय पर तोहमत लगाने के लिए एक अरब लड़की और अपनी बहन को कहीं छुपा दिया। जयराम ने जवाब दिया, अंदाता मुझे ये यकीन न था कि प्रताप राय ने आपके हुक्म से इन जहाज़ों को लूटा है। इनका दीबल में ठहरने का इरादा न था। उन्होंने मुझे रास्ते में बेरी डाकुओं से छुड़ाया। दीबल में भी उन्हें अपने मेहमान बनाकर लाया था, और अपने मेहमानों की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। अरब लड़की और अपनी बहन के मुतालिक मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जब जहाज़ टूटे जा रहे थे वो एक कोठरी में बंद था। तुमने प्रताप राय से ये कहा था कि तुमने अरबों को इसी कैद से छुड़ाने के लिए बहाना तराशा। अंदाता मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन राजा ने सख्त लहजे में कहा, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अगर अरबों ने शिकायत की कि जहाज़ पर इनकी एक लड़की गायब हुई है तो तुम्हें इस लड़की को हमारे हवाले करना पड़ेगा। महाराज, अगर अरब मुझ पर शुबा जाहिर करें कि लड़की मैंने अगवा की है तो मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कसूरवार ना ठहराया तो इसका मतलब ये है कि तुमने उनकी मर्जी से लड़की को कहीं छुपा रखा है। तुम जानते हो कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे इन्हें सच बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। अंदाज़ा अगर आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं तो जो सज़ा जी मैं दे लें, लेकिन अरबों के साथ पहली ज्यादती हो चुकी है तो तुम हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती का दम भरते हो। वो आपके दुश्मन नहीं, वो सिंध को अरब का एक अमन हमसाया ख्याल करते हैं, वरना वो दीबल के करीब से भी ना गुजरते। अगर वो नेक नीयत ना होते तो जवाहरात का ये संदूक जो मैं महाराजा काठियावाड़ की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा था अब तक ना पहुंचे। राजा ने काठियावाड़ के जवाहरात सरंदीप के जवाहरात के मुकाबले में पत्थर मालूम होते हैं। महाराज, मैं जोरी नहीं एक सिपाही हूँ, मैं पत्थरों को नहीं पहचानता, लेकिन आपके दोस्त और दुश्मन को पहचानता हूँ। मैं इन पत्थरों के साथ आपकी खिदमत में महाराजा काठियावाड़ की दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। इन पत्थरों की कीमत अगर एक कौड़ी भी ना हो तो भी वो हाथ जो आपके सामने ये नाचीज है पेश कर रहा है बहुत कीमती है। लेकिन प्रताप राय ने अरब जैसी पुरामन और ताकतवर हमसाया सल्तनत के जहाज लूट कर जो कुछ आपने हासिल किया वो बहुत महंगा पड़ेगा। अन्नदाता को मुसलमानों से दुश्मनी मोल लेने से पहले बहुत सोच विचार से काम लेना चाहिए। इनका हाथ हर हाथ से मजबूत है और इनका लोहा हर लोहे को काटता है। वो जेठ की आंधियों की तरह उड़ते हैं और सावन के बादलों की तरह छा जाते हैं। इनके मुकाबले नाले माले को ना समंदर पना देते हैं, ना पहाड़ इनके घोड़े पानी में तैरते हवा में उड़ते हैं। आपने बरसात में दरिया सिंध की लहरी देखी, लेकिन इनकी फतुहात का सैलाब इससे कहीं ज्यादा तंद और तेज है। राजा दाहिर कुवत से बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। चिल्ला का कहा, डरपोक गिदड़, तुम्हारी रगों में राजपूत का खून नहीं। मेरे मुल्क में तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अन्नदाता, मैं इस वक्त महाराजा काठियावाड़ का एलची हूँ। मैं खुद ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जिसमें दोस्त और दुश्मन को दोस्त ख्याल किया जाए। काठियावाड़ का राजा अगर खुद भी यहाँ मौजूद होता तो भी ये अल्फाज सुनने के बाद इसका सर कलम करवा देता। इसलिए जो हम कल इसी सजा का फैसला करेंगे। सुबह अरबों के सरगुन्ना को हमारे सामने पेश करो। प्रताप राय ने सिपाहियों को आवाज़ दी। हर आदमी नंगी तलवारें लिया मौजूद है। प्रताप राय ने जयराम को चलने का इशारा किया। जयराम नंगी तलवारों के पैरे में प्रताप राय के आगे चल रहा था। उदय सिंह जयराम की तकरीर के दौरान ये महसूस कर रहा था कि एक सिर पर नौजवान इसके अपने खलात की तर्जुमानी करे। इसने कहा, अंदाजा अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज करूँ। राजा ने जवाब, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं, हम उसे ऐसी सज़ा तजवीज़ देंगे जो ब्रह्माबाद के लोगों को देर तक नहीं भूले। उदय सिंह ने कहा, लेकिन महाराज मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसने जो कुछ कहा नेक नियति से कहा। हमें चंद आतियों और जवाहरात की अरबों के साथ दुश्मनी मोल लेनी नहीं चाहिए। हमें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अरब ने सख्त जान दुश्मन है। राजा ने कहा, उदय सिंह, ये गीदड़ की चीख सुनकर तुम भी गीदड़ बन गए हो। ये अरब ऊँटनी का दूध पीते हैं, जो कि रोटी खाने वाले हमारे मुकाबले में ये जुर्रत करेंगे। महाराज, वो ऊँटनियों का दूध पीकर शेरों से लड़ते हैं जो कि रोटी खाकर पहाड़ों से टकराते हैं। तुम्हारा ये ख्याल है कि ऊँटों पर चढ़कर हमारे हाथियों के मुकाबले के लिए आएंगे। अंदाता, बुरा ना मानिए, इनके ऊँट ईरान के हाथियों को शिकस्त दे चुके हैं। राजा ने गुस्से में कहा, उदय सिंह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अरबों के मुतालिक सुनी सुनाई ज़बानी बातों से मारूफ हो जाओगे। हम अरब की सारी आबादी से ज़्यादा सिपाही मैदान में ला सकते हैं। राजपुताना के तमाम राजा हमारे इशारे पर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार होंगे। उदय सिंह ने कहा, महाराज मुझे इनका खौफ नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें सोए हुए फितने को जगाने
سے کوئی فائدہ نہیں، دوسروں کی مدد کے بھروسے پر ایک طاقتور دشمن سے لڑائی مول لانا ٹھیک نہیں۔ ادے سنگھ نے کہا تم بار بار کیا کہہ رہے ہو، سندھ کے سامنے عرب کے صحرائی طاقتور دشمن کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتے۔ اگر عربوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے سپاہیوں میں نہیں؟ مہاراج ایسے دشمن کا کوئی علاج نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ قیدیوں میں سے ایک عرب کو لا کر اس کے امتحان لے لیں، تلوار اس کے کھلونے ہیں۔ راجا نے ادے سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا کیوں بھیم سنگھ، تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے سپاہی عربوں کے مقابلے میں کمزور ہیں؟ بھیم سنگھ نے جواب دی مہاراج پتا جی عربوں کے سامنے پرامن رہنے میں بھلائی سمجھتے ہیں، ورنہ ہم نے ابھی تلواروں کے سامنے پرورش پائی ہے۔ اگر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ راجا نے کہا شاباش، دیکھا ادے سنگھ تمہارا بیٹا تم سے زیادہ بہادر ہے۔ ادے سنگھ نے جواب دیا مہاراج کے منہ سے یہ سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن سیناپتی کے فرائض کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مہاراج کے سامنے آنے والے خطرات کو گھٹا کر پیش نہ کروں۔ بھیم سنگھ ابھی بچہ ہے، اس نے عربوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں مکران کی جنگ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مکران پر عربوں نے کل 600 سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور راجا کے 4000 سپاہیوں کے تن کی طرح بہا کر لے گئے تھے۔ جیرام کو آپ دیر سے جانتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں اسے بڑھ کر تلوار کا دھنی کوئی نہیں۔ اگر وہ عربوں سے اس قدر مرعوب ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ وزیر یا مہاراج یا نمک حرام ہے، اس کی وجہ صرف یہ کہ عربوں سے بگاڑنے کے خطرے کا صحیح اندازہ کر چکے۔ راجا نے تف لہجے میں کہا تم میرے سیناپتی ہو، وزیر نہیں، اور میں ان معاملات میں تمہاری سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا۔ اگر بڑھاپے میں تمہاری ہمت جواب دے چکے تو تمہیں اس عہدے سے سب قدوش کیا جاتا ہے۔ تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ تم جیرام جیسی سرکش گستاخ اور بزدل کی سفارش کرو۔ وہ جو کچھ ہمارے سامنے کہہ چکا ہے اسے بڑی سے بڑی سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ ادے سنگھ کے تیور دیکھ کر سیم گیا۔ اس نے کہا مہاراج میں معافی چاہتا ہوں، آپ میرے متعلق غلط فہمی ہوئی۔ میں اتنی باتیں کرنے کی ضرورت اس لیے کی کہ ابھی تک آپ نے عرب کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر آپ اعلان جنگ کر چکے ہیں تو میرا فرض ہے کہ صرف میرا فرض ہی نہیں بلکہ ہر سپاہی کا فرض ہے کہ وہ آپ کی فتح کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ جیرام کی گستاخی کا مجھے افسوس ہے، لیکن آپ کو یقین دلانا وقت آنے پر وہ بھی ایک وفادار راجپوت ثابت ہوگا۔ اگر عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمیں آج ہی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کو ایسی شکست دیں کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے افواج منظم کرنے کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے تمام چھوٹے اور بڑے راجوں کو تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سب آپ کا کہاں مانتے ہیں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہمیں کھاٹیا وار کے راجا کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے آپ کو تحائف نہیں بھیجے، خراج بھیجا۔ اگر آپ جیرام کا جرم معاف کر دیں تو اس کی وساطت سے جنگ میں بھی مہاراجا کھاٹیا وار کا تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ راجا نے قدر مطمئن ہو کر کہا ہاں اب تم ایک راجپوت کی طرح بول رہے ہو، لیکن جو جیرام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے اگر اسے معاف کر بھی دیا جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ ایک عرب نوجوان کی دوستی کا دھم بھرتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلوار کے مقابلے میں مغلوب کرے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مہاراج وہ آپ کا اشارہ پا کر پہاڑ کے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے تیار ہوگا۔ بہت اچھا، ہم تمہاری سفارش پر اسے موقع دیں گے۔ کل ہم جیرام کی نیک نیتی کے علاوہ تلوار چلانے میں عرب کی مہارت بھی دیکھ لیں گے۔ راجا نے اس کے بعد مجلس بسخات کی اور اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا۔ اگلے دن راجا نے برہمن آباد کے محل کا ایک کشادہ کمرے میں دربار منعقد کیا۔ سندھ کے دارالحکومت ارور سے اس کا وزیر بھی برہمن آباد پہنچ چکا تھا۔ وزیر سیناپتی برہمن آباد کے عمرہ حسب مراد تخت کے قریب کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ وزیر اور سیناپتی کے بعد تیسری کرسی جس پر پہلے برہمن آباد کے گورنر بیٹھا تھا اب دیول کے گورنر کو جگہ دی گئی۔ وہ برہمن آباد کا گورنر راجا سے چند بالش دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجا اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیا۔ راجا کے بائیں ہاتھ کی 5ویں کرسی پر بھیم سنگھ براجمان تھا، باقی عمرا میں دوسری طرف قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں کے پیچھے 15-20 عہدیدار دائیں بائیں 2 قطاروں میں کھڑے تھے۔ تخت پر راجا کے دائیں اور بائیں دورانیہ رونق افروز تھی۔ ایک حسین و جمیل لڑکی راجا کے پیچھے سرائی اور جام لیے کھڑی تھی۔ درباری شاعر مترنم آواز میں راجا کی تعریف میں چند اشعار کہے۔ اس کے بعد کچھ دیر رقص سرور کی محفل گرم ہوتی۔ راجا نے شراب کے چند جام پیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی زبیر کو پابند زنجیر دربار میں لے آئے کہ تھوڑی دیر بعد جیرام داخل ہوئے۔ زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بھی زنجیر نہ تھی، لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا تھا۔ زبیر کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت اس سے مختلف نہیں۔ راجا نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا، یہ ہماری زبان جانتے، اس نے اس کا جواب دیا مہاراج
اجنبی زبانی سیکھنے میں یہ بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ راجہ نے زبیر کی طرف دیکھ کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ زبیر نے جواب دیا راجہ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین ہو، کیا کہنا چاہتا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی بندرگاہ پر جہاز کیوں لوٹے گئے؟ ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ راجہ نے قدرے بے چین ہو کر جواب دیا نوجوان ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا اور سے کام لینا چاہیے۔ زبیر نے کہا ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر بغیر کسی وجہ کے ہم پر دست درازی کی۔ اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہے تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کے لیے نیت سے اٹھایا گیا تو ہم والی سندھ کو یقین دلاتے کہ ہم ہندوستان کے کوئی اچھوت نہیں جس کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آ سکتی۔ آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرات کسی نے نہیں کی، اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھا جو ایران کی زریں اور روما کے خود کاٹنے والی شمشیروں کی ضرب برداشت کرتے کہ وہ قوم جو روئے زمین کی ہر مظلوم کی دادرسی اپنا فرض سمجھتی ہے اپنی بہو اور بیٹیوں کی بےعزتی پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ راجہ نے وزیر کی طرف متوجہ کہا سنو ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کرے۔ وزیر نے جواب مہاراج یہ عرب بہت باتونی ہے، ایران اور روم کی فتوحات انہیں مغرور بنا دیا لیکن انہیں سندھ کے شہروں سے واسطہ نہیں پڑا ہے۔ زبیر نے جواب دیا ہم نے دیبل کے شہروں کی شجاعت نہیں لیکن لوگوں کی مکاری ضرور دیکھی ہے۔ زبیر کی ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دینے رکھے۔ اودے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا، ہاتھ باندھ کر کہنے مہاراج چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش آواز کھو بیٹھا ہے، اور پھر یہ آپ ہی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کون تو اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔ زبیر غصے کی حالت میں اودے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا مجھ پر پیچھے سے وار کیا گیا ورنہ میری تلوار کے متعلق تمہاری یہ رائے نہ ہوتی۔ پرتاپ رائے نے اٹھ کر کہا مہاراج یہ جھوٹ کہتا ہے، ہم نے اسے لڑ کر گرفتار کیا۔ زبیر نے غصے اور حقارت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا بزدل آدمی تم انسانیت کا ذلیل ترین نمونہ ہو، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار ہیں۔ لومڑی شیر کو پنجرے میں بھی دے کر بدحواس ہو جائے، میرا ایک ہاتھ کھول دو، میری تلوار مجھے دے دو، پھر ان سب کو میرے اور تمہارے دعوے کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔ پرتاپ رائے نے پھٹی پھٹی نگاہ سے حاضرین دربار کی طرف دیکھا۔ برہمن آباد کا گورنر زبیر کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہا تھا، اس کا دربار کا سکوت توڑا اور کہا مہاراج یہ کشتی درہم کی توہین ہی کہ ایک معمولی عرت بھرے دربار میں سردار پرتاپ رائے کو بزدلی کا تانا دیا۔ آپ سردار پرتاپ رائے کو اجازت دیں کہ وہ اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت کر دکھائیں۔ اودے سنگھ کو پرتاپ رائے سے کم نفرت نہ تھی لیکن وہ جے رام کو راجہ کے اتاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا۔ اسے بچانے کے لیے اس کے ذہن میں جو صورت تھی جے رام زبیر کا مقابلہ کر کے اور راجہ کے شکوک رفع کرے، وہ عربوں کا دوست ہے۔ اس نے اٹھ کر کہا مہاراج برہمن آباد کا حاکم کا خیال درست نہیں، سردار پرتاپ کا رتبہ ایسا نہیں کہ ایک معمولی عرب سے مقابلہ کریں، یہ ان کی توہین ہے۔ اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان موجود ہے، اگر وہ مہاراج کو ناگوار نہ گزرے میں آپ سے جے رام کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیں کہ وہ ملیج عربوں کا دوست نہیں۔ راجہ نے جواب دیا تم کئی بار جے رام کی سفارش کر چکے لیکن اس کی باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مرعوب ہے، کیوں جے رام تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے ملتجیانہ انداز میں مہاراج میں آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتا ہوں لیکن زبیر میرا مہمان ہے، میں اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ دربار میں ایک بار سناٹا چھا گیا۔ اودے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جے رام کی طرف دیکھا، راجہ اس گدھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کا مکالا کر کے یہ پنجرے میں بند کر دو، شہر کی گلیوں میں میرا کل اسے مس ہاتھی کے سامنے ڈالا جائے گا۔ اودے سنگھ تم نے اس عرب کے سامنے ہمیں شرمسار کیا۔ پرتاپ رائے تم چپ کیوں ہو؟ تم دیبل میں اسے نیچے دکھا چکے، اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی؟ تم سب کو سام کیوں سن گیا؟ نوجوان بھیم سنگھ نے اڑ کر تلوار پہ نیام کی اور کہا مہاراج مجھے اجازت دیجیے۔ بھیم سنگھ کی دیکھا دیکھی تمام دربار میں تلواریں کھینچی، سب سے آخر میں پرتاپ رائے نے تلوار نکالی لیکن اس کی نگاہیں راجہ سے کہہ رہی تھی انداتا میرے حال پر رحم کرو۔ درباریوں کو راجہ کے اشارے کا منتظر دیکھ کر زبیر نے اپنے ہونٹ پر حقارہ تمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا بس اب جانے دیجیے، مجھے یقین ہو جائے کہ اپنے حریف کو بابا زنجیر دے کر آپ کے درباری بوجھ کرانا پسند نہیں کی، لیکن قدرت لومڑیوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر پیش نہیں کرتی۔ بھیم سنگھ نے کہا مہاراج اس کی بھیڑیاں کھلوا دیجیے، میں اسے ابھی بتاؤں گا کہ شیر کون ہے اور لومڑی کون ہے۔ راجہ کے اشارے پر سپاہیوں نے زبیر کی بھیڑیاں اتار دیں اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی، لیکن وزیر نے کہا مہاراج آپ کے دربار میں مقابلہ ٹھیک نہیں۔ راجہ نے جواب دیا کیوں ٹھیک نہیں؟ اسی دربار میں ہمارے سپاہیوں کو بزدلی کا تانا دیا گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا انتقام لیا جائے۔ مہاراج انتقام اس نوجوان کو لڑنے کا موقع دیے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے۔ مہاراجہ نے جواب دیا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عرب تلوار کس طرح چلاتے ہیں۔